اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسے وہ رومیوں کی طاقت سے ڈرتے ہوں اور ان کی شرائط مان لیں گے۔ اس رویے کا عطربون پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ اب میں آپ کو اپنی اصل حیثیت بتاتا ہوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں سپہ سالار عمر بن عاص کا بھیجا ہوا ایلچی نہیں، بلکہ ہم اپنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے 10 مشیر ہیں، اور ہمیں آپ کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ قابل قبول شرائط مان لیں۔ ہم مدینہ سے سیدھے آپ تک پہنچے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان مذاکرات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آپ کی شرائط سن لی ہیں۔ میرے باقی 9 ساتھی قلعے سے کچھ دور میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان سب کو یہاں لے آؤں گا، اور آپ چاہیں تو میں جا کر انہیں بتا دوں گا کہ یہ بات ہوئی ہے، اور پھر ہم یہی فیصلہ کریں کہ آپ کو بتا دیں گے۔ مجھے یہی توقع ہے کہ میرے ساتھی آپ کی شرائط مان لیں گے۔ یہ تو اور زیادہ اچھا ہے، عطربون نے کہا۔ بہتر ہے تو انہیں یہیں لے آؤ۔ عطربون پھر کسی کام کے بہانے باہر نکلا اور ایک محافظ کو یہ حکم دیا کہ فلاں محافظ فلاں جگہ کھڑا ہوگا، اسے کہہ دو کہ تمہیں جو کام پہلے دیا گیا تھا وہ اب نہیں کرنا، اور واپس آ جاؤ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور بخیر و خوبی قلعے سے نکل آئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ عطربون شام تک انتظار کرتا رہا۔ یہ عربی سپہ سالار مجھے دھوکہ دے کر زندہ نکل گیا ہے، عطربون نے کہا۔ میں نے اس سے بڑھ کر عیار آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میدان میں بڑی ہی خون ریز لڑائی ہوئی، جس میں دونوں طرف کا بے پناہ جانی نقصان ہوا، اور عطربون اپنی بچی کچی فوج کو ساتھ لے کر بیت المقدس چلا گیا اور وہاں فوج کو قلعہ بند کر لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1-2 اور سالاروں نے بیت المقدس کو محاصرے میں لے لیا۔ ایک روز عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ عطربون کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہے۔ انہوں نے ایلچی کو فوراً بلا لیا اور پیغام لے کر پڑھا۔ عطربون نے لکھا تھا: تم میرے دوست ہو اور تمہاری قوم نے تمہیں وہی رتبہ دیا ہے جو میری قوم نے مجھے دے رکھا ہے۔ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تم نے اگر اجنادین ہم سے لے لیا ہے تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ تم فلسطین کا کوئی اور حصہ فتح کر لو گے۔ تم فلسطین میں اب کوئی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا انجام انہی جیسا ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرنے آئے تھے اور پھر زندہ واپس نہ جا سکے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطربون کے ایلچی کے ہاتھ اس کے پیغام کا جواب دیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا: میں فلسطین کا فاتح ہوں۔ میں تمہیں دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے مشیروں کے ساتھ تبادلہ خیال کر لو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تباہی سے بچانے کے لیے کوئی دانشمندانہ مشورہ دے سکیں۔ اجنادین اور بیت المقدس کی فتح ایک الگ داستان ہے، جہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ عطربون نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پڑھا۔ ان کے یہ الفاظ پڑھ کر وہ ہنس پڑا کہ میں فلسطین کا فاتح ہوں، ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا۔ عطربون نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام اپنے مصاحبوں اور مشیروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا فاتح نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایسے لہجے میں یہ بات کہی کہ سننے والوں کو یہ خیال آیا کہ بیت المقدس ضرور فتح ہوگا، لیکن فاتح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوں گے۔ ان میں سے کسی نے عطربون سے پوچھا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ بیت المقدس کے فاتح کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عطربون نے یہ عجیب بات کہی۔ توریت میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کے فاتح کے نام میں صرف 3 حروف ہوں گے۔ یہ 3 حروف عمر ہو سکتے ہیں۔ پھر توریت میں عمر کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ توریت میں صاف لکھا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ طبری لکھتا ہے کہ عطربون نے یہ بات حتم و یقین کے لہجے میں کہی اور اس کی اس مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ عطربون بغیر لڑے بیت المقدس سے اپنی فوج نکال کر مصر کو بھاگ گیا۔ بات جب فتح مصر پر آتی ہے تو لا محالہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت مصر میں حکومت کس کی تھی، اور جب تاریخ یہ جواب دیتی ہے کہ اس وقت رومی مصر پر قابض تھے اور حکمران ہرقل تھا، تو یاد آتا ہے کہ ہرقل تو ملک شام میں تھا اور یہ سارا خطہ اس کی حکمرانی میں تھا۔ پھر ہرقل مصر کی کس طرح پہنچ گیا؟ شام سے ہرقل اپنی مرضی سے مصر نہیں گیا تھا، اسے مسلمانوں نے شام سے بھگایا تھا۔ اس وقت دنیا میں 2 ہی جنگی طاقتیں تھیں، ایک آتش پرست ایرانی اور دوسرے رومی۔ بہت مدت پہلے رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں مشرق وسطیٰ میں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں۔ کبھی ایرانی اور شام اور مصر پر فتح حاصل کر جاتے اور کبھی رومی انہیں شکست دے کر ان سے یہ علاقے چھین لیا کرتے تھے۔ ان دونوں طاقتوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ افق سے ایک تیسری طاقت بھی ابھرے گی جو ان دونوں طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گی۔ عربوں سے تو یہ لوگ کوئی ایسی توقع رکھتے ہی نہیں تھے۔
عربوں کو وہ جاہل اور پسماندہ بدو کہا کرتے تھے، لیکن اسی عرب کے ایک غار کی تاریکی سے اللہ کا نور پھوٹا، جس کی کرنیں بڑی تیزی سے پھیلتی چلی گئیں اور لوگوں کے دل و دماغ کو منور کرتی گئیں۔ اس غار کو غار حرا کہتے ہیں۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی تھی۔ یہاں سے تیسری جنگی طاقت ابھرنے لگی، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ اس طاقت کو صرف جنگی ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ یہ طاقت ایک عظیم نظریے سے لیس تھی، اور اس نظریے میں اللہ کی طاقت شامل تھی۔ ایرانیوں اور رومیوں کو اپنے بے انداز گھوڑوں اور تیر و تفنگ پر ناز تھا، لیکن جب ان کے بڑے بڑے لشکر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے مقابلے میں آئے تو ان کے لیے میدان میں ٹھہرنا محال ہو گیا۔ یہ ایک نظریے اور عقیدے کا کرشمہ تھا جسے آج تک اللہ کا دین کہا جاتا ہے۔ تاریخ آج بھی حیران ہے کہ جن رومیوں نے ایرانیوں جیسی طاقت کو پے در پہ شکستیں دی تھیں، وہ مٹھی پر مسلمانوں کے ہاتھوں کس طرح پٹ گئے، اور پٹے بھی ایسے کہ مسلمانوں نے انہیں شام سے بے دخل ہی کر ڈالا اور ان کی فوجوں نے مصر میں جا کر دم لیا۔ تاریخ حیرت کا اظہار بھی کرتی ہے، اور اس سوال کا جواب بھی تاریخ کے دامن میں موجود ہے۔ ایک ایک لمحے کی داستان مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے قلم بند کر کے تاریخ کے حوالے کر دی تھی، اور وہ آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یہ تفصیلات جنگی نوعیت کی ہیں۔ مورخوں نے مسلمانوں کی جنگی اہلیت، جذبے اور فن حرب و ضرب کے معجزانہ کارنامے لکھے ہیں۔ انہوں نے مسلمان سپہ سالاروں کی جنگی چالوں، قیادت پر اور لشکروں میں ڈسپلن قائم رکھنے پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ لیکن ایک پہلو ایسا ہے جو مورخوں نے نظر انداز کیا ہے، یا وہ اس سے ناواقف ہی تھے۔ اس کی صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ جب مسلمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رومیوں سے برسر پیکار تھے اور ہر میدان میں رومیوں کے پاؤں اکھڑتے جا رہے تھے، اس وقت اس علاقے کا ایک بڑا قلعہ بند شہر بہت شہرت یافتہ تھا۔ یہ تھا کنسرین۔ اس کی دفاعی پوزیشن بہت ہی محفوظ تھی۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کنسرین کو کس طرح فتح کیا۔ یہاں بات ایک شخصیت کی سامنے آتی ہے جس کے حوالے سے ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عظمت واضح کریں گے۔ اس علاقے میں ایک شخص جبلہ بن الہیم غسانی تھوڑے سے علاقے کا بادشاہ بنا ہوا تھا۔ یہ اس کا اپنا قبیلہ تھا جو بنو غسان کے نام سے مشہور تھا۔ وہ رومیوں کا دوست تھا، اور جبلہ بن الہیم رومیوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے سوا انہیں ہر طرح کی مدد دیتا تھا۔ جبلہ بے پناہ دولت اور خزانوں کا مالک تھا اور موقع پرست بھی تھا۔ وہ رومیوں کا تو دوست تھا، لیکن مسلمانوں کو وہ اس طرح دشمن نہیں سمجھتا تھا جس طرح رومی سمجھتے تھے۔ جبلہ بڑے ہی صاف ستھرے ذوق و شوق کا مالک تھا۔ اسے عرب کے شاعروں کے ساتھ دلی محبت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تو اسے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور ان کے کلام پر وجد میں آ جایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ رومیوں کا حلف تھا، جو اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کی چھوٹی سی سلطنت رومیوں میں گھری ہوئی تھی۔ ہرقل جب مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تو جبلہ بن الہیم نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اسلام قبول کر لے۔ اس علاقے میں مجاہدین کے جو لشکر لڑ رہے تھے، ان کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جبلہ بن الہیم نے ان کی طرف اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے تمام تر قبیلے غسان کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں یہ ایک بڑی فتح تھی۔ انہوں نے اپنے ان 2-3 آدمیوں کو جبلہ کے پاس بھیجا جو غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کرنے کے طریقے سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ آدمی وہاں گئے اور جبلہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اطلاع امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اطلاع پر اتنے خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبلہ کو سرزمین عرب کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ اپنے محبوب شاعروں کے وطن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ وہ ان کے حضور حاضری دینا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ فریضہ حج بھی ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دے دی۔ امیر المومنین جانتے تھے کہ جبلہ بن الہیم کس پائے کا آدمی ہے، اور وہ حج کر کے پکا مسلمان بن جائے گا۔ اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کا ایک بازو بن گیا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ جبلہ بن الہیم غسانی آ رہا ہے۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ شہر میں تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جبلہ بن الہیم اپنے چند ایک مصاحبوں کے ساتھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 500 افراد تھے۔
جن میں اکثریت شاہی خاندان کی تھی۔